الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا امانۃ و انہا یوم القیامۃ خزی و ندامۃ الا من اخذها بحقها وعد الذی علیہ فیہا۔ جواں عزائم اور بلند حوصلے والی راہ حق کی عزیز ترین ساتھیوں، جیسا کہ میرا موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا کہ روز آخرت میں مواخذے کا خوف اور اسلاف کا طریقۂ زندگی، اس بات کا ڈر، اس بات کا خوف کہ جواب طلبی کی جائے گی آخرت کے دن، پیشگی ہوگی آخرت کے دن، حساب لیا جائے گا آخرت کے دن، اس بات کا خوف، اور پھر اس بات کے خوف میں ہمارے جو کچھ اسلاف گزرے ہیں ان کا کس طریقے کا معاملہ تھا، اس پیشگی کے خوف میں کس طریقے کی زندگی وہ گزارتے تھے اس پیشگی کے ڈر سے، وہ ہم انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز سامعین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ حشر کی ہے۔ فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اقتدار، ذمہ داری ایک امانت ہے، اور قیامت کے دن بڑا شرمندہ ہوگا وہ شخص جو اقتدار کو اٹھائے گا، جو ذمہ داری کو اٹھائے گا، مگر وہ شخص اس شرمندگی سے بچ جائے گا، اس ندامت سے بچ جائے گا جو کچھ اس کے اوپر اس ذمہ داری کے ذریعے جو کچھ بھی معاملات، جو کچھ بھی فیصلے، جو کچھ بھی ذمہ داری کے تحت کام آتی ہوں، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوگا، تو یہ شخص اس دن ندامت سے بچ جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ابدی ہے، یعنی ایک یقیناً واقع ہونے والی چیز اگر ہے، حقیقت میں واقع ہونے والی چیز کچھ ہے تو پھر صرف یہ کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہی کو دوام ہے، اسی کو ہمیشگی ہے، وہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ ساتھیوں، وہاں جو کوئی عذاب سے دوچار ہوا تو اس سے بڑھ کر خوفناک کوئی چیز نہیں ہوگی، اللہم حفظنا منہم، اور اگر وہاں پر جو نعمتیں مل گئی یعنی جنت مل گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہو سکتی، اللہم اجعلنا منہم۔ عزیز ساتھیوں، یہ وقت اپنے آپ سے احتساب کرنے کا وقت ہے۔ جب ہمارے سامنے مواخذے کی خوف والی تقریر آ گئی ہے تو ہم ذرا اپنے آپ کا ایک بے لاگ تبصرہ کر کر دیکھ لیں، اپنے آپ سے دلی طور پر سوچئے اور دیکھیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس آیت کے ذریعے سے اس بات پر غور کریں، کل کی تیاری کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہماری جسمانی و ذہنی قوتیں اس کی دین کی راہ میں خرچ ہو رہی ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنا وقت اخلاص کے ساتھ اس دین کی خدمت کے لیے نکال رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم اس جواب دہی کے تصور سے بہرور ہیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں؟ کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ کیا میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گی یا پھر ذلیل ہو کر جاؤں گی؟ عزیز ساتھیوں، ہم میں سے ہر ایک کو ہر دن کے ایک حصے میں یہ بات کو سوچنے اور احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کس حالت میں اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ میں آپ تمام سے چاہوں گی کہ اپنے ریز ہینڈ کر کے بتائیے کہ آپ میں سے کون کون احتساب کرتے ہیں، ڈیلی یا پھر 2 دن کے حساب سے، 3 دن کے حساب سے، اپنے آپ سے اس ذمہ داری کا احساس۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جی جی، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25،
26, 27, 28, 29, جی 30، جی چلیے ماشاء اللہ آپ تمام سے امیدیں بھی ایسی ہی تھی، چونکہ ہمارے ممبران اس میں موجود ہیں، بتانے اور سمجھانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ آپ کو اپنا احتساب کرتے رہنا ہے، بلکہ آپ کے اندر خود سے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اپنا احتساب کرتے رہیں، کیونکہ عزیز ساتھیوں ہم جس تنظیم سے وابستہ ہیں اور جس نظم العین کو لے کر اٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہم ہمیشہ جواب دہی کے تصور سے لبریز رہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اپنی جواب دہی کے احساس کو تر و تازہ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ ہمارا عمل جاری رہے گا، کیونکہ عزیز ساتھی جہاں پہ اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے اور عظیم صحابی رسول تھے، غار حرا کے یار تھے رسول اللہ کے، وہ فرماتے تھے ہمیشہ کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ ڈالا جاتا اور کوئی حساب نہیں لیا جاتا۔ اندازہ کریے اس صحابی کے بارے میں، اس خلیفہ اول کے بارے میں ان کے الفاظ ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو ایک وقت کاٹ ڈالا جاتا جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، حالانکہ آپ کے بارے میں رسول اللہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ ابوبکر وہ شخص ہے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیوں یہ ہمارے اسلاف کا جواب دہی کا جو تصور ان کے پاس تھا اس قدر خوف تھا کہ فرماتے تھے کبھی کہ میں ایک پرندہ ہوتا جو ایک وقت میں ذبح کر ڈالا جاتا، میں ایک پرندہ ہوتا جس کا کوئی حساب نہیں لیا جاتا۔ عزیز ساتھیوں ہم خیال یہ کرتے ہیں جو کچھ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے دین کے لیے وقت لگاتے ہیں پھر کچھ نیک اعمال کرتے ہیں تو اسے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً میرے کو درگزر فرما دے گا اور مجھے جنت میں داخل کر دے گا، لیکن عزیز ساتھیوں ہم رسول اللہ کی اس بات پر غور کریں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے اعمال کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ ہم اس کے ذریعے جنت میں داخل ہوں گے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے فضل کو مانگیں کہ اللہ ہم نے جتنے اعمال کی ہیں اس کے حساب سے نہیں بلکہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ عزیز سامعین ہمیں ہمیشہ اس بات کا خوف رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا جواب دہی کے تصور سے لبریز ہیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کے یعنی آخرت کی فکر سے کتنا ہم ڈرتے ہیں۔ ہم اگر وہ صحابی رسول کو دیکھ لیں جو خلیفہ دوم ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ عزیز ساتھیوں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا یعنی فجر کی نماز میں جب پڑھ رہے تھے وہ اور ان کو شہید کر ڈالا گیا تھا فجر کی نماز کے وقت، ابو لولو مجوسی جو ان کے پیٹھ کے حصے میں خنجر گھونپ دیا تھا اور وہ اسی حالت میں نیچے گر گئے تھے جب وہ امامت کر رہے تھے، تب آپ نیچے گرے تھے اور جب آپ کی نزاع کی حالت تھی، بے ہوشی طاری ہو رہی تھی اور کچھ ہوش تھا، اس وقت قربان جائیے آپ پر کہ آپ کے الفاظ اس طریقے کے نہیں ہوتے جب آپ کو ہوش آتا ہے نزاع کے عالم میں کہ حکومت کا کیا بنے گا، میرے خاندان والوں کو اور میری میراث کا کیا بنے گا، میری جو کچھ بھی ذمہ داریاں تھیں اس کا کیا بنے گا، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ حل صلیتو حل اکملت الصلاۃ، یعنی کیا میں نے نماز فجر کی مکمل کر لی، کیا میں نے نماز پڑھ لی۔ دیکھیے اس وقت یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تب جاؤں گا تب سرخرو ہو کر جاؤں، ایسا نہیں کہ میں ایک فرض نماز کی قضا کر کے جاؤں اور پھر ویسی نزاع کی حالت میں ویسی زخمی حالت میں آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر کائنات کے حقیقی رب سے جا ملتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں یہ اپنی پوری زندگیاں ہمارے اسلاف نے لگانے کے بعد بھی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم آخرت کے دن پکڑے نہ جائیں کسی بھی چیز کے ذریعے۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اس آیت سے گزرے ایک مرتبہ سورہ طور کی کہ ان عذاب ربک لواقع، یعنی بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور شدت غم کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے اور کئی دن تک اس آیت کو یاد کرتے رہے اور بیمار پڑ گئے۔
عزیز ساتھیوں، یہ اس طریقے سے فکر آخرت کا آپ لوگوں کے پاس تصور تھا۔ خود عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کر لو قیامت آنے سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ قیامت میں تم سے حساب لیا جائے اپنے نفس سے خود محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ میزان قیامت میں تمہارے اعمال تولے جائیں، یہاں دنیا میں اپنے اعمال کو خود تول لو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس شخص کا حساب ہلکا ہوگا جو دنیا میں اپنے نفس سے خود حساب لیتا رہا ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، یعنی 5ویں خلیفہ کے نام سے ہم جن کو یاد کرتے ہیں، جب وہ خلیفہ بنتے ہیں تو ان کے اہلیہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا بھی کچھ خیال رکھیے، اپنے بھی جسمانی طور پر اپنی صحت کا بھی کچھ خیال رکھیے۔ تو فرماتے ہیں ان سے کہتے ہوئے کہ میں اس امت کے سیاہ و سفید کا والی بنایا گیا ہوں، مجھے میری امت کے بھوکے، فقیر، مسافر، مجبور، قیدی، تھوڑے سامان والے اور بہت عیال والے، ان سب جیسے لوگوں اور تمام شہروں میں رہنے والے، تمام گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ان کے بارے میں سوال کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں مجھ سے باز پرس کریں گے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کسی وجہ سے میرا عذر قبول نہ کرے اور رسول میری کوئی دلیل نہ مانے۔ عزیز ساتھیوں، اس طریقے کا ڈر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس تھا۔ خود انہی کے بارے میں آتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں بنو امیہ کا دور جب شروع ہوا تھا تب آسائشیں، عیش و عشرت کا زمانہ شروع ہو گیا تھا، لیکن جب آپ کی خلافت آئی کچھ عرصے بعد، یعنی عمر بن عبدالعزیز کی، تب آپ بہت غضب شدہ ہو گئے ان مالوں سے اور ان جائیدادوں سے جو کچھ لوگوں سے لوٹ لی گئی تھی۔ جب آپ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے تو اپنے غلام کے سامنے کہتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کے زبردستی چیزیں ہماری جاگیروں میں آئی ہیں جن کے ہم مستحق نہ تھے، وہ عطیات ہم قبول نہیں کریں گے، اور پھر جن کا بھی جو کچھ ہمارے پاس رہے گا ان کو واپس لوٹا دیں گے۔ تب ان کے غلام کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کی اولاد کا کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں رزق دے گا۔ جب جا کر وہ غلام ان کے بیٹے کو بتاتے ہیں، یعنی عبد الملک کو بتاتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کچھ اس طرح کا اقدام کرنے والے ہیں، تو ان کے بیٹے ان سے بڑھ کر زہد والے اور متقی نکلے۔ آپ آتے ہیں آپ کے والد صاحب کے پاس اور کہتے ہیں کہ جو ارادہ آپ نے کیا ہے اس پر فوری عمل کیجیے اور ہماری فکر نہ کیجیے۔ عمر رضی اللہ عنہ بولتے کہ آئندہ جمعے کو مسجد میں اس کی منادی کرا دی جائیں گی۔ تو اس پر ان کا نیک دل بیٹا نے کہا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آئندہ جمعے تک ہم زندہ رہیں گے؟ آپ یہ نیک کام ابھی اور فوری کر دیجیے۔ عزیز ساتھیوں، اس طریقے کا ڈر کہ کل جو کچھ پیش آنے والا ہے اس میں ہم کسی بھی طریقے غفلت نہ بریں، اس میں ہم کسی بھی طریقے سے چوک نہ جائیں، یہ ہمارے اسلاف کی حالت تھی۔ خود انہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک موقع پر آپ آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر بے ہوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان آیتوں کو دہراتے ہیں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یعنی تصور کرو اس دن کو، یعنی کیا حال ہوگا جس دن لوگ پتنگوں کی طرح حیران و پریشان ادھر سے ادھر منتشر ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ جب ان آیتوں کو آپ پڑھے رات کے موقع پر تو فوراً چیخ مار کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا پھر آپ انہی آیتوں کا ورد کرتے رہے اور پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہے کہ میں نے سمجھا تھا کہ آپ انتقال فرما گئے ہیں، لیکن مؤذن کی آواز سن کر نماز فجر کے وقت آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس طریقے سے فکر آخرت کی ہمیشہ ان لوگوں کو خوف رہتا تھا۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم چاہے وہ ممبر کی حیثیت سے ہوں، چاہے وہ ذمہ داران کی حیثیت سے ہوں، کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ قبرستان کی طرف سے گزرتے تھے تو آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، یعنی آپ کے ریش مبارک تر ہو جاتے تھے، اس طریقے خوف خدا ان کے پاس تھا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بارے میں بہت ڈر لگتا ہے کہ جب قیامت کے دن مجھے میرے علم کے بارے میں سوال کیا جائے کہ جو کچھ تمہیں علم دیا گیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ یعنی عزیز ساتھیوں، ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا ہمیں کس کام میں کھپائے، ہماری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس چیز میں بسر کیا، ہمیں ہمارے علم کے بارے میں سوال کیا جائے کہاں تک ہم نے عمل کیا، یہ صلاحیتیں، یہ قوتیں کس حد تک ہم نے راہ حق میں لگایا۔ عزیز ساتھیوں، لیکن آج ہمارے پاس ایک عجیب و غریب ہیلے ہمارے پاس تراشے ہوئے ہیں، ہم نت نئے قسم کے ہیلوں اور بہانوں کو تراشے ہوئے ہیں اپنے پاس۔ وہیں ہمارے اسلاف جو کچھ جتنا کچھ انہوں نے کیا تھا
یقیناً ان کی نظیر آج تک دنیا میں ملنے والی نہیں ہے، لیکن وہی ہمت کے ہم آنے والی نسلیں آج کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ آج ہمارے پاس یقیناً بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ہیلے موجود ہیں۔ کسی کو تنظیم کے لیے وقت نہیں مل پا رہا ہے، حالانکہ ہفتے میں ایک دن کا وقت ہم سے مانگا جاتا ہے۔ کیا وقعت ہے، کیا حیثیت ہے بتائیے ایک دن کی، جو ہم اتوار کے روز نکالتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کے نزدیک، ان اسلاف کے رویے کو دیکھنے کے بعد، ان کی زندگی کو دیکھنے کے بعد ہماری ایک دن کو نکالنے کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس کو بھی نکالنے ہم بہت حیران و سرگردہ نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہماری پڑھائی ہے، جو کچھ ہماری دوسری ضروریات کی چیزیں ہیں، سارا ہفتہ اس کے لیے نکالتے ہیں، اور اگر وقت بھی نہیں ملا تو رات بھر بیٹھ کر ہم اس کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کچھ ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے وقت لگا دیتے ہیں، لیکن ایک دن ہم اپنے دین کی راہ کے لیے لگانے کے لیے بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، کہیں یہ دیکھا جاتا کہ ہم ہر طرح کی چیز کے لیے ضد کرتے ہیں، اس کے حصول کے لیے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے گھر میں دباؤ ڈالتے ہیں، فورس کرتے ہیں، لیکن جب اجتماعات کا معاملہ آ جاتا ہے، جب ہمارے دین کی راہ میں لگنے کا کچھ وقت، کچھ صلاحیتیں ہمارا دین مانگتا ہے، تب ہم کسی چیز کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، خاموش ہو جاتے ہیں کہ اجازت نہیں مل پا رہی ہے۔ عزیز ساتھیوں، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کچھ لگا رہے ہیں اور کس بات کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ ہم نہ خود پر احسان کر رہے ہیں، نہ پھر اللہ اور اس کے رسول پر احسان کر رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ان سب ہیلے اور بہانوں کی وجہ یہ ہے، ہمارے پاس احساس ذمہ داری نہ رہنے کی وجہ یہ ہے، یعنی جواب طلبی کا جو تصور ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پریورٹیز بدل گئی ہیں۔ ہمارے جو ترجیحات ہونی چاہیے تھے، وہ تعین کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے ہمارے اسلاف پڑھتے تھے، تو پھر فکر آخرت کے لیے، اللہ کے دین میں اللہ کی راہ میں وقت لگانے کے لیے اور مواخذے کے خوف کے لیے، احتساب کے لیے کچھ الگ سا وقت، کچھ الگ سا دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہم ویسی ہی نمازیں پڑھیں جیسے ہمارے اسلاف پڑھتے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، پھر ہم حیران و پریشان نہیں ہوتے۔ اگر ہم ہمارے عمل کو اخلاص کے ساتھ رکھیں اور تقویٰ کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمیں اپنی دین کی راہ میں رکاوٹیں اس طریقے سے محسوس نہیں ہوں۔ عزیز ساتھیوں، ہم جس اسلام کی دعوت کو لے کر اٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ہم پوری انسانیت کے لیے ایک بڑی بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ کار عظیم صحیح معنی میں اسی وقت انجام پائیں گا جب ہم اس کے پیچھے اپنا سب کچھ بھلا دیں گے، یعنی اپنی راحتیں، اپنا وقت، اپنے چند لمحات حیات کو، جو کچھ ہمارے قبضے میں ہے، جس کے ہم مالک ہیں، اگر ہم اس چیز کو قربان کر دیں تو پھر ہمیں اس بات کے لیے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے وقت نکالیں۔ ہمیں اس اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جو سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ایسے وقت میں ایمان لائی ہیں جبکہ ظلم و تشدد اپنی جوبن پر ہے، تمام تر ظلم کی سختیاں توڑی جا رہی ہیں، اور اس وقت میں پورا گھر کا اسلام لانا اور اس خاتون کا پوری استقامت کے ساتھ اس راہ پر کھڑ جانا اور پھر اس طریقے سے شہادت پانا، اور پھر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے اسلاف کا یہ کہنا کہ جہاں دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم ان آسان حالات میں اور مشکل حالات میں بھی اگر اپنی دعوت کو اور اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے تو یہ بزدلی کا ثبوت دکھائیں گے اور حق کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے جب داعی بن کر اٹھے ہیں تو داعی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ یقیناً آج ہمارے سامنے کئی انسان موجود ہیں جن کو خدا پرستی کی طرف دعوت دینے کی ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے، چاہے ہمارا اس میں سب کچھ چھن جائے۔ اور اس ساتھیوں، حالانکہ وقت ہم پر نہیں ہے کہ آزادی کا ہمیں خوف نہیں ہے، ہمیں فطری اور قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا رہا، ہمیں حق بات کہنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ہمیں قید و بند کی دیواروں کو بیچ میں حائل نہیں کر دیا جا رہا، بلکہ تمام کچھ مواقع ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر اس طریقے کے بھی حالات ہمارے سامنے آ جائیں تب بھی ہمیں اس حصار قید کو یاد کرنا ہوگا یوسف علیہ السلام کی، کہ تمام کچھ، جتنی کچھ ان پر تنگیاں لائی گئی تھی، انہیں قید کر دیا گیا تھا، تبھی بھی وہ قید خانہ فضائے دعوت حق سے گونجنے لگی۔ عزیز ساتھیوں، یقیناً میرے اور آپ کے سامنے بہت بڑا مقصد ہے، اس کے لیے ہمیشہ تیاری کی ضرورت ہے،
ہمیشہ اپنے احتساب کی ضرورت ہے. ہمیں ہمیشہ اس بات کی دعا کی ضرورت ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. جب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حسابا یسیرا کا کیا مطلب ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی پیشگی ہوگی لیکن سرسری طور پر ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائیں گے. خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بات کو فرما کر کہ جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، یعنی جس کے بارے میں تفصیل سے حساب ہوا، سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گیا. عزیز ساتھیوں، ہمیں ہمیشہ اس بات کو، اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرما. عزیز ساتھیوں، اللہ کا دین آج بہت مظلوم ہے. وہ ہماری نصرت چاہتا ہے، ہماری عمدہ صلاحیتیں چاہتا ہے، ہمارا بہترین وقت اور مال چاہتا ہے، ہماری نیند، ہماری راحت اور سکون چاہتا ہے. یقیناً وہ دن بڑا مبارک دن ہوگا جب ہم دین کے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے فیصلہ کر لیں گے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور موت ہر شخص کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کل کا سورج ہم میں سے کون دیکھنے والا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کل کس کو کہنے اور سننے کے لیے باقی رکھا جائے گا. خوش نصیب ہے وہ اشخاص جو آج کے دن کو ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کے لیے اور فکر آخرت کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کام کرتے رہیں گے. عزیز ساتھیوں، بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. جو کچھ ہم یہاں پر کر رہے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ نہ فرمائے کل کے دن. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم گناہ کرے ہیں ان سے درگزر فرمائے، اور ہمیں حساب کے لیے اس پوچھ گچھ کے لیے کھڑا نہ کرے، بلکہ ہم سے سرسری طور پر گزر جانے اور ہم سے درگزری کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.